جو شیطان ہے وہ وسوسے کے ذریعے انسان کے ایمان کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ وسوسہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں نے اللہ پر تو ایمان لایا، اللہ کے رسول پر بھی ایمان لایا، فرشتوں پر بھی، قیامت کے دن پر بھی، ان سب چیزوں پر میں نے ایمان لایا ہے۔ تو پھر یہ شیطان اس انسان کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ موجود ہیں بھی یا نہیں۔ کبھی اس قسم کے خیال آتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جو قرآن ہمارے سامنے موجود ہے یہ صحیح قرآن ہے، اس میں جو باتیں ہیں وہ سچ ہیں یا جھوٹ ہیں، یا جو رسول جن پر ہم نے ایمان لایا ہے آیا حقیقت میں وہ رسول گزرے ہیں یا ویسے ہم فرضی کہانیوں میں سنتے ہیں۔ اس قسم کے مختلف خیالات انسان کے دل میں شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ اگر وہ انسان ان خیالات کے پیچھے پڑ جائے اور انہی سوچوں میں وہ گھومتا پھرتا رہے کہ اللہ موجود ہے یا نہیں، رسولوں کے بارے میں، کبھی قرآن کے بارے میں، مختلف قسم کے خیالات کو اگر اس انسان نے اپنے سامنے رکھا اور اسی کے بارے میں سوچ و بچار شروع کر لیا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ انسان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو لہٰذا اس قسم کے وسوسوں کی اور خیالات کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے، اللہ رب العزت کی پناہ مانگنی چاہیے اس قسم کے وسوسوں سے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں بہت سخت پریشان ہوں۔ پریشانی کی وجہ کیا ہے کہ میرے دل میں مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں ایمان کے بارے میں۔ تو اس صحابی نے پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں وہ میرے لیے زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ میں ان خیالات کو، ان وسوسوں کو اپنے زبان سے نکال کر سامنے ظاہر کر دوں۔ جب یہ شکایت اس صحابی نے آپ علیہ السلام کے سامنے رکھی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ذاک صریح الایمان، کہ یہ تو صریح ایمان ہے، کہ جب آپ کے دل میں ایمان موجود ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس قسم کے خیالات میرے دل و دماغ میں آتے ہیں، تو یہ نشانی ایمان کی ہے۔ کیونکہ شیطان اس شخص کے اوپر حملہ کرتا ہے، اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے جس کے دل میں ایمان کی دولت ہو۔ کافر تو ویسے ہی شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان کے دل میں کوئی ایمان نہیں ہوتا، وہ اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق، شیطان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق دنیا میں زندگی گزارتا ہے۔ تو شیطان کو کافر کے دل میں وسوسے ڈالنے کی اور خیالات لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر اس کو ضرورت ہے تو مسلمان کے دل میں وسوسے لانے کی، خیالات لانے کی، چاہے وہ ایمان کے بارے میں ہو یا اعمال کے بارے میں ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے اس صحابی سے فرمایا کہ یہ ایمان کی نشانی ہے کہ تمہارے دل میں شیطان کی طرف سے وسوسے آتے ہیں۔ تو اگر ہمارے دلوں میں بھی اس قسم کے خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ ان خیالات کی طرف، ان وسوسوں کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے۔ نمبر 2، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ جو وسوسے آتے ہیں، یہ خیالات آتے ہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں ایمان کی دولت موجود ہے۔